تم نے اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا اور میری ذات کے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دنیاوی رشتوں میں جو سب سے مخلص ترین رشتہ ہے والدین کا۔ والدین کو کوئی نعمت بدل نہیں ہے، یہ سنیں۔ والدین جیسا سچا، نتھرا اور مخلص پیار آپ کہیں سے میسر نہیں آئے۔ مفاد اور مادی دنیا ہے، ہر چیز بکتی ہے، خریدار اچھا ہونا چاہیے۔ ہر چیز آپ خرید سکتے ہیں لیکن والدین کا پیار نہیں خرید سکتے۔ یعقوب منجم نے کہا تھا، شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ والدین مہربانی آپ سنیں، یہ سارا سب کی چشتیاں ہیں، آپ بیٹھ کے سنیں۔ اللہ کو سلامتی عطا فرمائے۔ انسان کے بہترین جو تقرب کے رشتے ہیں نا، والدین ہیں۔ مجھے 14 جنوری کو نمونیا ہوا، میری اپنی حرکت تھی قبل بیچ سال، تو ٹائیفائڈ بھی ہو گیا، ڈینگی کی شکایت بھی ہو گئی، تو میں جمعہ ایک نہیں پڑھا سکا۔ تو مغرب کے بعد نہ میرے والد کا فون آتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، میں اگر بھول بھی جاؤں تو والد صاحب مجھے فون کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب پلاسٹک کے برتن بیچا کرتے تھے اور انہوں نے پلاسٹک کے برتن بیچ کے مجھے اس ممبر پہ بٹھایا، اور مجھے ناز ہے کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی۔ تو وہ جو وہ پلاسٹک کا تشت، چھنی، ٹرے، تختی دوپہر کے اندر بیچتے ہیں، یہ سارا اس کا فیضان ہے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں میں بیمار تھا، آپ سرگودا ہیں، میں ٹھیک موڑ کبھی یاد کیا؟ میری ماں کے جملے سنیے۔ میری ماں نے سرائکی، ہم سرائکی نیم سرائکی بولتے ہیں، میاں والی کی پٹی، چاند کی پٹی سرگودا کی، تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اردو کے اندر۔ تو میری ماں مجھے کہنے لگی، پتر میں رات جس وقت بھی کروٹ بدلتی تھی میں کہتی تھی میرے اللہ میرے عاشق نو خیر کرے۔ جتنی مرتبہ بھی ماں ہوتی ہے، اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے یا کسی بزرگ نے ایک حکایت لکھی ہے، کسی کو کسی سے عشق ہو گیا، عشق بڑی ظالم شے ہے، یہ سنیں۔ عشق انسان کے دل کے اندر ہر چیز نکال دیتا ہے اور خود اندر ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کسی کو کسی سے عشق ہو گیا تو اس نے شرط لگائی کہ ماں کا کلیجہ نکال کے لاؤ گے تو شادی کروں گی۔ بزرگ لکھتے ہیں، بزرگوں سے سنا ہے، اس نے ماں کو نیچے لٹایا، سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کے جا رہا تھا، رستے کے اندر ٹھوکر لگی، کلیجہ ہاتھ سے گرا تو کلیجے میں سے آواز آئی، انشاءاللہ خیر ہوگی پتر۔ بات کلیجے میں سے آواز تو نہیں آنی نا، حقائق ہے کہ ماں ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب آپ نے سنا ہوگا، میانی کے اسلام ہمارے سرگودا کے شاہپور کے درویش ہیں، تو وہ لکھتے ہیں میں لاہور کی کسی بڑی مسجد کے اندر نا کسی عالم دین کے پیچھے جمعہ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا حشر والے دن بڑی تپش ہوگی اور بڑا وحشت ناک، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ حضرت واصف فرماتے میں بیٹھا، جب جمعہ مکمل ہوا مسجد خالی ہوئی تو میں عالم دین کے سامنے گیا، میں نے کہا حضور آپ نے جو بات کہی بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، حشر والے دن میری اماں ہوگی؟ تو
عالم دین نے کہا جی حضور ہوگی. تو واسط کہتے ہیں جب مجھے تپش لگے گی نا میں اپنا سر ماں کے قدموں میں رکھ دوں گا. اللہ تپش کو راحت کے اندر تبدیل کر دے گا. والدین آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے، یہ سن لیں. اسی آیت کے دامن کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کنز الایمان کے اندر، علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمٰن اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے اسی آیت کی کہ اولاد والدین کے سامنے ایسے رہے جیسے خریدا ہوا غلام آقا کے سامنے رہتا ہے. ایسے رہے آقا کے سامنے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے یا آپ کے پاس اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ آتا تو حضور نصیحت کرتے اس کے بیٹے کو، ہمارا باپ ہے یہ باپ ہے، ایک تو اس سے پہلے تم نے بیٹھنا نہیں ہے، گھر کے اندر تمہارا باپ موجود ہو تو اس سے پہلے کھانا نہیں کھانا، اگر تمہارا باپ نیچے سو رہا ہے تو تم نے چھت پہ نہیں سونا، تم نے والد کو نام لے کے نہیں پکارا، ابا حضور ابا جی کہہ کے پکارا. ہمارے جان کے ایک شاعر ہیں مسلک اہل تشیع کے ساتھ ان کا تعلق ہے، فرت بادشاہ صاحب ان کا نام ہے. جو لوگ ادب سے ذوق رکھتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا. انہوں نے بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے والد پہ کہ اپنے پاکیزہ خیالوں سے مجھے پالا ہے اور مشقت بھرے سالوں سے مجھے پالا ہے، روکھی سوکھی پہ گزارا کیا ابا جی نے اور سونے کے نوالوں سے مجھے پالا ہے. ماں کی گود بھی میسر رہی مجھ کو لیکن باپ نے ہاتھ کے چھالوں سے مجھے پالا ہے. مجھ سے یہ کہنا کہ تم کھا لو مجھے بھوک نہیں ہے، اس طرح کی کئی چالوں سے مجھے پالا ہے. اب یہ بات تسلیم کر لیں شانگا مہا والوں کہ جو بندہ بھی عظمت کے مینارے پر بیٹھتا ہے والدین کے بغور منت ہے. والدین کے بغیر وہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام اٹھے تو میرے حضور نے فرمایا واہ حارثہ کیا بات ہے، حارثہ بن نعمان. میں نے حضور کیا ہوا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں خواب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو وہاں کسی کی قرآن سننے کی میں نے آواز سنی. میں نے کہا قرآن بڑا خوبصورت پڑھ رہا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام حادثہ ہے جو مدینے میں قرآن پڑھتا ہے اور اس کی آواز جنت کے اندر آتی ہے. میں نے کہا جبریل وہ کیسے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادثہ کی ماں نابینا ہے، یہ صبح اٹھ کے اسے تہجد کے لیے وضو کرواتا ہے. اللہ نے یہ اجازت فرمایا ہے کہ تلاوت مدینے میں کرتا ہے یہ مکہ میں تو آواز کہاں تک جاتی ہے؟ جنت کے اندر. آپ کا سب کچھ آپ کے والدین کا، یہ سنیں. جو شخص والدین کو راضی نہیں کر سکتا وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے آتی ہے. جو والدین کا نافرمان ہو اسے قیامت والے دن اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا. والدین کو راضی رکھیں، والدین کی خدمت کریں، والدین کے پاس بیٹھا کریں، ہر مشورہ والدین سے لیا کریں. والدین انتقال کر جائیں ان کی قبروں پہ جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ والد انتقال بھی کر جائے والدہ تو اس کا فیضان برابر پہنچتا رہتا ہے. اور والدین کے ساتھ مخلص ہو جائے. قرآن کہتا ہے احسان کرو، ہم تو ادا ہی نہیں کر سکتے. زندگی کا بہترین حصہ ہمارے والدین نے ہمیں دیا ہے، ہم نہیں دے سکتے. میں پردیش میں ہوں، والدین سرگودا ہے، میں وقت دے سکتا نہیں دے سکتا. بیماری کے وقت ہمارے والدین ہمارے پاس ہیں. بچپن کے اندر اچھی خوراک ہمارے والدین نے ہمیں کھلائی، اچھا کپڑا ہمیں پہنایا،
اچھے لوازمات عطا کیے، اپنے گدے پہ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، میرے اللہ میرے بیٹے کو اپنے وقت کے اندر سب سے زیادہ عروج عطا فرما۔ اتنے مخلص ترین رشتے آپ کو میسر نہیں آئیں گے۔ مرزا ادیب ایک اردو رائٹر ہے، اس نے ایک ناول لکھا ہے مٹی کا دیا، اس کے اندر وہ لکھتا ہے ابا کا انتقال ہو گیا، ابا ہوتا تھا تو کبھی کبھی نا جھاڑ پلا دیتا تھا، تھپڑ بھی لگ جاتا تھا، کیونکہ والد ہمیشہ درستگی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اگر نہ جتنی تڑپ ماں کے دل میں ہوتی ہے اتنی تڑپ والد کے دل کے اندر بھی ہوتی ہے، صرف اس کی اولاد شر سے محفوظ رہے۔ مرزا ادیب کہتا ہے بڑا جی چاہ رہا تھا کہ اماں مارے، طبیعت خراب تھی تو اماں نے اٹھایا کہ جاؤ مسجد کے مولوی صاحب کے پاس قرآن پڑھ کے آؤ۔ میں نے کہا جی میں نے نہیں پڑھا۔ مرزا ادیب کہتا ہے کہ میں نے تحیہ کیا کہ آج ماں سے مار کھانی کھانی۔ اماں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اماں نے بیڑی رکھی، کہا روٹی کھاؤ یہ دہی ہے، اور بستہ اٹھا کے اسکول چلے گیا۔ مرزا کہتا ہے کہ میں نے بیڑی اٹھائی، نیچے پٹک دی، پاؤں مار کے میں نے جو چھنی تھی یا برتن تھا دہی کا وہ بھی نیچے گرا، چنگیل کو بھی میں نے پھینک دیا۔ میں نے کہا مار پڑے گی، لیکن ادیب کہتا ہے کہ میری ماں اٹھی، مجھے کلیجے کے ساتھ لگایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا لگتا ہے آج میرے پتر کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلو بیٹا چھٹی کر لو۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ ماں سے مار کھاؤں، لیکن ماں کا کلیجہ محبت کے لیے حاضر تھا۔ والدین مارتے بھی ہیں، محبت تقسیم کرتے ہیں۔ بندہ تو بڑا نالائق سا ہے، بات یاد آ گئی ہے، حسن نثار جنگ پیپر کے اندر چوراہا کالم لکھتا ہے۔ حسن نثار آپ نے سنا ہوگا، ملحد تائی بنتا ہے، ملحد تائی۔ اس کے نظریات سے ہمیں بڑا اختلاف ہے، اس کے ایمان لانے پہ بھی ہمیں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے ایماندار ہے یا نہیں، لیکن بات اس نے بڑی پتے کی لکھی ہے۔ اس نے کہا جی ہم 7 بہن بھائی ہیں، میں اس وقت 60 سال سے اوپر ہو چکا ہوں، ماں زندہ ہے۔ یہ میں نے اس کی بات 2014 کے اندر پڑھی تھی۔ اس وقت موبائل اسمارٹ فون کا زمانہ نہیں تھا، نیوز پیپر لوگ پڑھا کرتے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا ہم 7 بہن بھائی ہیں، میری 60 سال عمر ہو چکی ہے، لیکن ہر بھائی یا ہر بہن یہ تصور کرتا ہے کہ میری ماں مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ماں پیار اس طرح تقسیم کرتی ہے کہ بچیاں یا بچے، اس کی بیٹیاں یا بیٹے یہ تصور کرتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ یہ ماں کا عدل ہے، یہ ماں کا ترازو ہے۔ 10 بیٹے ہونا تو ماں نے چولہے پہ بیٹھ کے انہیں اپنے ہاتھوں سے روٹی نہیں دینی، پیار گوندھ کے کھلانا، اور بھائیوں کو موتیوں کی لڑی کی طرح، تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دھاگے کے اندر پرو کے رکھنا ہے۔ یہ صرف والدین کا ہنر ہے، وگرنہ جو حالات ہیں وہ تو کسی سے ڈکے چھپے ہی نہیں ہیں۔ یہ اپنا نشتر ہاسپٹل ہے نا ملتان کے اندر، پرانا میڈیکل ہاسپٹل ہے، سردار عبدالرب نشتر پنجاب کے گورنر تھے، ان کے نام بھی بنایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر کو 27 دسمبر 2007 کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے صدقے کے اندر پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی۔ وہ صرف یہ ڈیلنگ ہوئی تھی کہ نون لیگ والے صرف پنجاب کے اندر الیکشن لڑیں گے، باقی تینوں صوبوں کے اندر نہیں لڑیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نون لیگ والوں نے صرف پنجاب میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کی، اور صرف پنجاب کی صدر تک نون لیگ نے ووٹ اکٹھے کیے، اسی لیے ان کی حکومت پنجاب میں بن گئی، وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی۔ ملتان، لاڑکانہ، آپ کا اکاڑا یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے بھٹو صاحب کی وجہ سے۔ ملتان بھی گڑھ ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور گیلانی صاحب کی وجہ سے۔ تو ملتان کا ایک شخص ہے، بیوروکریٹ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جمشید رضوانی۔ آج بھی وہ کبھی کبھی نا بعد میں نیوز پہ عامر مدین کے ساتھ یا روف کلاسرا کے ساتھ پروگرام کرنے آتا ہے۔ روف کلاسرا جنوبی پنجاب کا کالم نگار ہے، عامر مدین کے ساتھ کبھی کبھی جمشید رضوانی آتا ہے۔ غور سے اب آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بڑا نفیس پڑھا لکھا شخص ہے جمشید رضوانی، بیوروکریٹ ہے پیپلز پارٹی کا۔
وہ لکھتا ہے کہ ہم 7 بہن بھائی تھے، ہم نے اماں کو لشکر ہاسپٹل کے اندر داخل کروا دیا۔ جب داخل ہوئی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ تمہاری ماں چند دنوں کی مہمان ہے، اس کو گھر لے جاؤ، خدمت کرو، اس کی سیوا کرو۔ ہم نے ماں کو اٹھایا گھر لے گئے۔ ماں نے کہا جی مجھے سہارے کے ساتھ بٹھا دیا جائے۔ اماں کو بٹھا دیا گیا۔ جمشید رضوانی کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ جتنے بہن بھائی ہیں سب کو بلا لو۔ میں نے سب کو بلا لیا۔ اماں نے کہا جی سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ بڑی بہن کھڑی ہوگی، چھوٹی بہن، درمیانی بھائی کھڑے ہو گئے۔ اماں نے علیحدہ علیحدہ بڑی بہن کو نصیحت کی، چھوٹی کو نصیحت کی، پھر بڑے بھائی کو نصیحت کی۔ جب میری باری آئی نا تو اماں نے انگلی کے اشارے سے کہا جمشید جب میں مر جاؤں تو نے میری چارپائی کو سہارا نہیں دینا، جنازے کو کندھا دینا ہے، مجھے قبر میں اتارنا ہے۔ اماں ہنس رہی تھی اور میں اماں کے پاؤں پکڑ کے رو رہا تھا۔ میں نے کہا اماں جی کون سی گستاخی سرزد ہو گئی ہے کہ مرتے وقت یہ فیضان بھی آپ مجھ سے چھیننا چاہتی ہیں؟ تو اماں نے کہا پتر 10 سال پہلے تیرے ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا جمشید تمہیں بوجھ نہیں اٹھانا، جمشید جب میں مر جاؤں گی میرا وجود بھاری ہو جائے گا، ہو سکتا ہے تو میرے وجود کو کندھا دے تو تیرے ریڑھ کی ہڈی کا فریکچر دوبارہ نمودار نہ ہو جائے۔ ماں بستر کے موت کے بستر پہ ہے اور خیال بیٹے کی صحت کا ہے۔ اس سے وفادار ترین رشتہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نہ جانے کون مجھے دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں جب بھی ڈوبتا ہوں سمندر اچھال لیتا ہے۔ بلکہ عباس تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری ماں کی عمر 80 سال ہو چکی ہے اور آج بھی سردی کے پچھلے پہر میری ماں لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے میرے کمرے کے اندر آتی ہے، میری رضائی بستر ٹھیک کرتی ہے، پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ میں آپ کو اپنا پریکٹیکل بتاؤں، پچھلی سردیوں کے اندر میں نے اپنی ماں کو کہا ماں جب میں نماز پڑھنے جاؤں فجر کی مجھے آدھا گلاس نہ گرم دودھ کا چاہیے۔ میری بیوی بھی سن رہی تھی۔ میری ماں 20 دن میرے پاس رہی ہے۔ آپ یقین مانیں میں صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے الحمدللہ اٹھتا تھا تو میرے سرانے گرم گلاس دودھ کا پڑا ہوتا تھا، مجھے دوبارہ نہیں کہنا پڑا۔ اور یہی بات میں بیوی کو کہوں تو ایک دن رکھے تھی، دوسرے دن کہتی میں تھکی ہوں، کام زیادہ کرتی ہوں، مجھے یاد نہیں رہا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، مائیں محبتیں تقسیم کرتی ہیں ذرا دے کے۔ ماں کے لب لہجے اور کتاب کے اندر مائنس کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ ماں تو اپنا دھن اپنی محبتیں تک بیچنے کے لیے حاضر ہے، اسی لیے جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کرے۔ بات 15 منٹ کی بھی بات ہے، بات آدھے گھنٹے کی بھی بات ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ دل پہ دستک ہونی چاہیے، دل پہ دستک ہونی چاہیے۔ وقت 3 گھنٹے لگا دیں اور بات سمجھ نہ آئے تو وہ بے معنی اور لا حاصل ہے۔ لفظوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بڑا تشخص ہوتا ہے الفاظ کا، جملوں کا۔ یہ سننے جو لوگ جانتے ہیں وہ بڑی احتیاط سے نکالتے ہیں۔ جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ الفاظ کا زیر و باب کیا ہے، کس جگہ کون سا جملہ نکالنا ہے، وہ اپنے الفاظ بے وقت نہیں ہوتا کرتے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ والدین کی قدر کریں، والدین کو وقت دے۔ والدین جب بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچ جاتے ہیں انہیں چھلی باز نہیں چاہیے، انہیں صرف 10 منٹ کے لیے اپنے بیٹے کا دیدار چاہیے۔ اور میں اپنے سننے والوں کو گزارش کرتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا اپنے والدین کے ساتھ کھایا کریں، ایک وقت کا کھانا، اور والدین سے مشورہ کریں ہر کاروبار کے اندر۔ جو کچھ کما کے لے جائیں والدین کی ہتھیلی پہ رکھیں، والدین ضائع نہیں کریں گے، سنبھال کے ریٹرن کر کے واپس کریں گے۔ میں آخری بات سنا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ ایک تو تربیت کریں اپنی اولاد کی، آج کل تربیت نہیں ہو رہی۔ ہم کردار کے اندر بڑے بھولے ہو چکے ہیں، اخلاق کے اندر بڑے بھولے ہو چکے ہیں،
ہم لغویات کے اندر پڑ چکے ہیں، خرافات کے اندر۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ باقی آغوش قرآن کے نغمے سے آباد ہوتی تھی، آج گھروں کے اندر ڈش انٹینا، انٹرنیٹ، موبائل، گانے، ہفتہ وار ڈرامے انہوں نے جگہ لے لی ہے۔ گھر قبرستان کا منظر پیش کر رہے ہیں، نماز نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ پہلے بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا تھا تو قرآن کی تلاوت سنتا تھا یا محمد عربی کے نغمے سنتا تھا۔ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ صحابیاں عورتیں جب تندور پہ روٹیاں لگانے جاتی تھی نا، میں پڑھ رہا تھا آج ہی کہ ایک صحابیہ نے 2 گھنٹے تندور پہ بیٹھ کے نا روٹیاں لگانے کی اپنی باری کا انتظار کیا۔ جب اس کی باری آئی اس نے روٹیاں تھاپ لی اور برات سر پہ رکھی، کونے کے اندر روٹیاں اس نے ڈالی تو اس نے دوسری اپنی ہمجولی اپنی سہیلی کو کہا بہن تم لگا لو، میں نے قرآن کے 3 پارے نا ان کی تلاوت کر لی ہے۔ آپ اندازہ کریں جس تندور پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی روٹی کے اندر نور داخل ہوتا ہوگا، جو آٹا گوندتے ہوئے وضو کر کے آٹا گوندتی ہوگی میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، تو کلیجہ تو پھٹے گا نا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ آٹا گوندتے ہوئے چگل خوری، روٹی پکاتے ہوئے چگل خوری، بے نور بے برکتی، تو مساجد تو ویران ہوں۔ کتنی بڑی مسجد ہے ویران، چند لوگ بیٹھے، ندامت کی بات نہیں۔ کوئی تماشا لگ جائے چوک کے اندر تو لوگوں نے گھروں سے نکلنا شروع کر دینا ہے۔ مساجد آباد کریں، اللہ آپ کی زندگیوں کو آباد کرے گا۔ مساجد آباد کریں، آپ کے گھر آباد ہوں گے۔ مساجد آباد کریں، آپ کے کاروبار آباد ہوں گے۔ نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ سن لیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ دور اسلاف کے اندر، دور ماضی کے اندر، جب ایک خامد رزق کمانے کے لیے نکلتا تھا تو اس کی بیوی وضو کر کے مصلی بچھا کے بیٹھ جاتی تھی، میرے اللہ میرے خامد کی حفاظت فرمانا، میرے اللہ میرے خامد کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمانا۔ ایک تو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ مسجد میں لایا کریں، پنجگانہ نماز پڑھانے کی کوشش کیا کریں، جمعہ والے دن اول وقت آنے کی کوشش کیا کریں، اور جو علماء ٹھیک ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھی قرات کرتے ہیں، پورا پڑھا لکھے ہیں، ان کے ساتھ تعاون پیش کیا کریں۔ ہمارے وطن عزیز کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے، دہشت گردی، کرپشن، افراط زر کا کم ہو جانا، پھر پشاور کے اندر خودکش حملہ، پھر لسبیلا کے اندر گاڑی کا ایکسیڈنٹ، پھر کوہاٹ کے دریا کے اندر حفاظ کرام کی کشتی کا الٹ جانا، ڈینگی بخار، یہ ساری مصیبتیں یک وقت ہمارے اوپر ہمارے اعمال کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں۔ والدین کے ساتھ محبت کریں، ادب کا رشتہ بجا لائیں، آپ کے ذمہ جس جس کے حقوق ہیں، جس جس کے حقوق وہ پورے کریں تاکہ اللہ آپ کے حقوق پورا کرے۔ فضول باتیں کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر کو فوقیت دیں، اللہ کے ذکر کو ترجیح دیں۔ رات جلدی سو کر صبح جلدی بیدار ہو کے فجر کی نماز سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ جب زندگیاں تبدیل ہوں گی تو نظام کائنات تبدیل ہوگا۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنا آج بڑی قیمتی رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے۔ حضور قبلہ حفیظ صاحب نے حلیۃ الاولیاء کے اندر پڑھا تھا، حلیۃ الاولیاء کے اندر لکھا گیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اہل اللہ ہیں وہ شب جمعہ سارے مغرب اور عشاء کے درمیان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضری دیتے ہیں، اور جو بندہ جمعرات والے دن اپنے پیر خانے حاضری دیتا ہے اس کو ڈائریکٹ فیض مدینہ شریف سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ حلیۃ الاولیاء کے اندر میں نے پڑھا ہے، اس لیے بزرگ کہتے ہیں ہر جمعرات کو حاضری دیں پیر خانے، یا کم از کم مہینے میں ایک دفعہ والدین کی خدمت کریں۔ والدین آپ سے جو چیز طلب کریں انکار نہ کریں، یہ سن لیں۔ اگر آپ نے انکار کر دیا تو اللہ کی رحمت آپ سے انکار کر دے گی۔ جو چیز آپ کے والدین مانگے آپ عطا کریں۔ آخری بات سنا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، درمیان میں چند ایک ضروری معاوضات مجھے یاد آ گئی۔ سرگودا ڈویژن کا ایک ضلع ہے میاں والی، بندے کا انتقال ہوا ہے 2 سال پہلے۔ نوائے وقت کے اندر کالم لکھتا تھا ڈاکٹر اجمل خان نیازی، آپ نے نام سنا ہوگا، ایف سی کالج کے اندر پروفیسر بھی رہا ہے۔ وہی میاں والی پاک
وہی مونچھیں، وہی داڑھی اور پشاوری چپل، بڑا دبنگ قسم کا بندہ تھا۔ پی ایچ ڈی اس نے کر رکھی تھی۔ وہ اپنی آبیتی کے اندر لکھتا ہے کہ اماں اور ابا پٹھے پہ کام کرتے تھے۔ میں نے میٹرک سہودر ڈویژن کے اندر فرسٹ پوزیشن لی۔ فرسٹ ڈویژن اس وقت سائنس کے اندر لینا مشکل ہوتا تھا، جس کے 400 بھی نمبر آ جاتے تھے نا، اس کو لوگ دیکھتے تھے، کیونکہ مٹیریل مواد زیادہ ہوتا تھا، لوگ سائنس کم رکھتے تھے۔ 20 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ پوچھتے تھے کہ میٹرک سائنس ہی کی ہے یا آرٹس کے اندر۔ آج کل تو ڈگریاں تقسیم ہو رہی ہیں نا، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، صرف ڈگریاں ہیں۔ تو ڈاکٹر اجمل خان نیازی فرماتے میں نے میٹرک فرسٹ ڈویژن کے اندر سرگودا بورڈ سے کیا کہ میں نے ڈگری لی تو ابا پٹھے پہ کام کر رہا تھا، اور جیٹھ کا مہینہ تھا، اور جیٹھ کی جو لو ہوتی ہے گرم، پھر میاں والی کا علاقہ میدانی، اب جا کے دیکھیں نا میاں والی جہاں ختم ہوتا ہے اس سے آگے خیبر پختونخوا کی سرحد ہے، اور ٹوٹلی بیابان ہے، چشمے کا علاقہ ہے، کیونکہ وہاں ایٹمی ریئیکٹر اور بجلی بھی کام ہو رہا ہے، ایٹمی اثاثے ہیں، تو وہاں کسی کو آباد کاری کی اجازت نہیں ہے۔ کالا باغ، پپلا، میاں والی ہمارا علاقہ ہم نے دیکھو ہے، جہاں تک آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو ریگستان ہی نظر آئے گا، بالکل اجاڑ نظر آئے گی۔ میاں والی ضلع بھی آپ کا ٹھیک موڑ سے چھوٹا ضلع ہے، بالکل چھوٹا ضلع ہے، پسماندہ ضلع ہے، لیکن شخصیات بڑی کمال کی ہیں۔ مسلک دیوبند کا بہت بڑا جیجر نام ہے خواجہ خان محمد علی رحمہ، کنڈیا شریف۔ کون سا علاقہ ہے؟ کنڈیا شریف۔ میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب اس بندے کا جنازہ اٹھا تھا نا ایک بار سنی صاحب، تو آسمان کے پرندوں نے اس کے جنازے میں سایہ کیا تھا۔ خواجہ خان محمد کیا نام ہے؟ مسلک دیوبند کا بندہ ہے، ختم نبوت پہ اس پہ پہرا دیا۔ ختم نبوت پہ اس بندے نے کیا کیا ہے؟ پہرا دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تھا، پرندوں نے اس کے جنازے پہ کیا کیا تھا؟ سایہ کیا تھا۔ جنازے سے پہلے بڑی دھوپ تھی، فوراً بادل آیا، اس نے بارش برسائی، ریت کی زمین ٹھیک ہو گئی، جس پہ اللہ کا فضل ہو، اللہ کا فضل ہو۔ یہ ضروری تو نہیں کہ صرف پڑھے لکھے اللہ کا فضل ہونا ہے۔ دیوبندی اللہ نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے۔ شیعہ بھی اچھے ہیں، جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہی۔ جو بندہ کلمہ کو ہے، پوزیٹو ہے، جس کی سمجھ ٹھیک ہے، ہم دل و جان سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اولیاء اہل اللہ کی یہ تعلیم ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی علیہ رحمہ کے ملفوظات میں ہیں، تمہاری تواضع ایسے ہونی چاہیے جیسے سمندر کی شفقت ہوتی ہے، جیسے سورج کی تپش ہوتی ہے، جیسے زمین کی وسعت ہوتی ہے۔ زمین صرف گلاب کا پھول اگانا نہیں جانتی، زمین گند کو بھی اپنے وجود کے اندر برداشت کرتی ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ گندے کو بھی کلیجے کے ساتھ لگاتا ہے اور اچھے کو بھی کلیجے کے ساتھ لگاتا ہے۔ ہم ایک تو برداشت کرنے کی قوت پیدا کریں، دوسرا جو یہ مذہبی منافرت ہے نا، سیاسی منافرت، اس سے نکل رہے ہیں۔ اس سے آپ نکل آئے تو آپ بندے بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے جی؟ بندے بن جائیں گے، آپ کو شعور زندگی نصیب ہوگا۔ تو ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب لکھتے ہیں اپنی ابیتی کے اندر، میں نے سند اٹھائی ڈگری، اور میں گیا تو اماں اور ابا پٹھے پہ کام کر رہے تھے۔ اماں کو دوپٹہ اترا ہوا، بال مٹے ہوئے، ابا کی کفیں اوپر، گریبان کے بٹن تھے ہی نہیں، داڑھی بڑی ہوئی سفید اور کالی، بال بکھرے ہوئے، اور سر سے لے کے پاؤں تک ایک پسینے کی لکیر تھی، ہونٹ خشک۔ تو میں نے کہا ابا میں نے میٹرک کے اندر پہلی پوزیشن لی ہے۔ ابا نے بازو کھولے، میں نے ابے کے ساتھ چکر ڈال دی، ابا نے پیشانی پہ بوسہ رکھا۔ میں نے کہا ابا بس، آپ نے 16 سال مجھے پٹھے پہ نا، آپ نے پٹھے پہ اینٹیں تھاپ کے مجھے پڑھایا ہے، اب آپ بیٹھیں گے اور میں اینٹیں تھاپوں گا۔ تو اجمل خان نیازی کہتا ہے کہ ابا مسکرایا۔ تو اماں نے جب یہ سنا نا کہ اب اجمل اینٹیں تھاپے گا اور ہم کھائیں گے، تو ماں نے اجمل کے نرم نرم ہاتھ پکڑے گا، پتر ان ہاتھوں اٹا تھپن دی عادت نہیں، اور کہا بیٹا بات سنو، میٹرک تک ہم نے اینٹیں تھاپی ہیں نا، ہم 4 سال اور اینٹیں تھاپ لیں گے۔ اجمل نیازی کہتا ہے میرا والد کہنے لگا بیٹا میں نے سنا ہے کہ لاہور کے کالج ہے، جو وہاں پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے قدر و منزل عطا کرتا ہے۔ اجمل خان نیازی کہتا ہے کہ میرے والد نے گورنمنٹ کالج کے اندر مجھے داخلہ دلوایا۔ اجمل کہتا ہے جب تک میں پڑھتا رہا میں رات کو سوتا نہیں تھا،
جب میں سونے لگتا تھا نا تو اماں اور ابے کا پٹھے کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا تھا کہ اجمل تیری فیسیں تیرا لاہور شہر کا لاہور لاہور آنا مسوقہ اجمل تیری فیسیں تیری رہائش کھانے کا انتظام تیرے والدین پٹھے پہ اینٹیں تھاپ کے کرتے ہیں. پھر اجمل کہتا ہے کہ 4 سال گزرے تو پھر پورے لاہور کے اندر اجمل نیازی تھا. کیا تھا؟ اجمل نیازی. اور اجمل نیازی کہتا ہے ڈاکٹر اجمل نیازی کہ میں کسی بڑے فورم پہ جاتا جہاں ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوتی تو میں ڈائس کو بجا کے کہتا لوگوں میری طرف دیکھو میں پٹھے پہ اینٹیں تھاپنے والے کا ایک فرزند ہوں. میری رگ و پے کے اندر میرے وجود کے اندر پٹھے کی مہک ہے. اگر میرا والد پٹھے پہ اینٹیں نہ تھاپتا تو پی ایچ ڈی کی ڈگری کبھی میری جیب کے اندر نہ ہوتی. اس لیے جتنے سکھ ہیں وہ والدین کی ذات کے ساتھ منسوب ہیں. آپ کے سجدوں کی رنگ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور دعائیں آپ کے لیے آپ کے والدین اپنے گھروں کے اندر کر رہے ہیں. ہمارے میزبان مکرمی میں ان کو شکل سے تو نہیں جانتا، اپنا ہمارے بزرگ ہیں شفیع صاحب، انہوں نے نام بتایا فضل رسول صاحب. ان کی عبادت کا پہلا اپنا سالانہ پروگرام ہے سال ثواب کا. اللہ تعالیٰ ان کی ماں اور ہماری ماں مائیں ساجیاں ہوتی ہیں. مائیں کیا ہوتی ہیں؟ مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا دل سے یاد رنگ رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے اور کپڑے پرانے ہو گئے. اب پھول مہنگے ہو گئے ہیں، کپڑے پرانی ہو گئی ہیں، بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہیں، مائیں سب کی سانجی ہیں اور بہنیں بھی سب کی سانجی ہیں. قبلہ پیر صاحب کا حکم تھا اللہ انہیں سلامت رکھے، بعمل بندے عاجز بندے نیک بندے ہیں. ان کے ویسے درشن نہیں، ویسے ٹوٹکے نہیں جیسے علاقے کے اندر پیر ہوتے ہیں. یہ بھی کاروبار ہے. یہ بھی کیا ہے؟ تسی بھوکے مر رہے ہو تو مدرسہ بنا لو. کی بنا لو؟ مدرسہ بنا لو. جو بہتے بھوکے مر رہے تو پیر بن جاؤ. 4-5 جڑے چلے یہ دلال ہیں اور نار رکھ لو ہیں. وہ پھر وہ اپنے گھر جا کے اپنی بیویاں تیار کریں گے، وہ پورے محلے کی کشت کریں گیاں میرے ڈیٹے پیڑے میرے سیرنوں پیڑے پیر صاحب کو تویز لے کے وہ 5 زنانیاں وہ آئیں گی تو 5 سے ضرب دیں تو 25. لیکن پیر صاحب نے جمعرات اور اتوار والے دن 500 کا 250 کا 700 کا تویز دینا ہوتا ہے. ایک محلے میں 100 عورتیں بھی لگ جائیں تو 100 کو 250 سے ضرب دو تو کتنے پڑ گئے؟ 25,000. 25 4 ضرب دو کتنا ہو گیا؟ لاکھ روپئے. تو پیر صاحب ہر مہینے آ جاتے ہیں. پھر وہ عورتیں بڑھتی جائیں گی کیونکہ شعور تو ہے ہی نہیں عورتوں کے اندر کہ ہم قرآن کھول کے بیٹھ جائیں. یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں یا درود شریف پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز ہمارے اعمال کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور ہٹتی رب کے فضل و کرم سے ہے. اچھے بندے ہیں کہ بزرگوں کو بھی زیارت کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبلہ پیر صاحب کو ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے جیسے شخص کے یہ ٹوٹے پھوٹے بے ترتیب الفاظ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.